أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية۔ صدقے فطر کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقۃ الفطر کو لوگوں پر فرض فرمایا۔ ایک سا کھجور، ایک سا جو ہر آزاد یا غلام مذکر و مؤنث پر مسلمانوں میں سے فرض ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی لغو اور فضولیات سے پاکی اور مساکین کو کھلانے کی خاطر زکوٰۃ الفطر کو فرض فرمایا۔ جو نماز عید سے قبل ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو ایک عام صدقہ ہے۔ روایت ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم نے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا اور لوگوں کے نماز کے لیے جانے سے قبل اسے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ صدقہ فطر اس امت کی خصوصیت ہے، اور مشہور یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی طرح ہجرت کے دوسرے سال عید سے 2 روز قبل فرض ہوا۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سجدے سہو نماز کے نقصان اور کمی کی تلافی کرتا ہے، صدقہ فطر رمضان کے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں عرضیان حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا، ماہ رمضان آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، صدقہ فطر کی ادائیگی کے بغیر بارگاہ الہی میں اٹھایا نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس ماہ کا عظیم ترین ثواب ایک قادر شخص کو صدقہ فطر کی ادائیگی کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر بالاجماع فرض یعنی واجب ہے۔ ماہ رمضان کا آخری لمحہ اور ماہ شوال کا اول لمحہ پانے سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر ایک مسلمان کو اپنی جانب سے اور شرعاً اپنے زیر کفالت مسلم، یعنی جن کا نان نفقہ اور اخراجات اس کے ذمہ واجب ہے، ان افراد کی جانب سے نکالنا واجب ہے۔ فطرے کے وجوب کے وقت جن کا نفقہ اس کے ذمہ ضروری ہے، ان کی جانب سے نکالے، چاہے اس سے پہلے یا بعد میں نفقے کا وجوب نہ پایا جائے۔ کافر پر اپنا فطرہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں من المسلمین یعنی مسلمانوں میں سے ہونا اس کی قید وارد ہوئی ہے، اور فطرہ پاکی کی خاطر ہے، اور ایک کافر اس کا انگ نہیں ہے۔ کسی پر اس کے باپ کی بیوی کا فطرہ واجب نہیں ہے، یعنی سوتیلی ماں کا فطرہ واجب نہیں ہے، اگرچہ عفاف کی وجہ سے نفقہ واجب ہے۔ رمضان کے آخری دن غروب کے بعد نکاح ہو تو اس بیوی کی جانب سے شوہر پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح غروب کے بعد کوئی اسلام قبول کرے یا بچہ پیدا ہو تو ان کا فطرہ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر شک واقع ہو کہ غروب سے قبل یہ امور ہوئے ہیں یا بعد میں، تب بھی فطرہ واجب نہیں۔ آخری دن غروب کے بعد کسی کے انتقال سے فطرہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر شوہر غروب کے بعد بیوی کو طلاق دے، چاہے بائنہ طلاق ہی کیوں نہ ہو، اسے اس بیوی کا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ فطرے کے اوقات، اسے اس بیوی کا فطرہ ادا کرنا۔ ایک وقت ہے وقت وجوب، رمضان کے آخری دن کے غروب سے واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2 وقت جواز، رمضان کا پورا مہینہ یعنی پورے مہینے کے اندر اگر کوئی فطرہ ادا کرے تو یہ وقت جواز ہے، جائز وقت ہے۔ وقت فضیلت یعنی افضل وقت، نماز عید سے قبل ادا کرنا یا افضل ہے۔ وقت کراہت یعنی مکروہ وقت، نماز عید کے بعد اگر کوئی فطرہ دیتا ہے تو یہ مکروہ فطرہ ہے۔ وقت حرمت یعنی حرام وقت، عید کا دن گزر جانے کے بعد اگر کوئی فطرہ ادا کرتا ہے تو یہ حرمت والا کام ہے۔ عید کے دن نماز عید سے قبل ہی فطرہ ادا کرنا سنت ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا حکم گزر چکا ہے۔ اگر نماز خلاف معمول تاخیر سے ادا ہو تو دن کے ابتدائی حصے میں ہی ادا کر دینا سنت ہے، تاکہ مستحقین کو کشادگی حاصل ہو جائے۔ بغیر عذر کے عید کا دن گزرنے تک تاخیر کرنا حرام ہے۔
کیونکہ اصل مقصود عید کے مبارک دن مستحقین کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کرنا ہے۔ فی الحال مال پاس نہ ہونا یا مستحقین کہیں موجود نہ ہونا عذر میں شمار ہوگا۔ بلا عذر تاخیر کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا اور فوراً اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ بوقت وجوب تنگ دست اور غریب آدمی پر فطرہ واجب نہیں، چاہے بعد میں دولت آ جائے، لیکن عید کا دن گزرنے سے قبل ادائیگی کی قدرت ہو جائے تو ادا کرنا سنت ہے۔ فطرے کے مسئلے میں غریب آدمی سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے عید کے دن اور اس کے بعد والی رات کے کھانے پینے کے اخراجات، مناسب کپڑے، مکان، خادم، بصورت ضرورت و احتیاج، قرض چاہے مؤخر ہو یا صاحب قرض تاخیر سے متفق ہو، اس کے پاس زائد مال نہ ہو جو فطرے میں ادا کر سکے۔ جس کے پاس مذکورہ اخراجات سے زائد مال ہو اس پر فطرہ واجب ہے۔ فطرے کے لیے زکوٰۃ کی طرح بقدر نصاب مال کی شرط نہیں ہے، اس کے مناسب کپڑے مکان کہنے سے برعکس صورت نکل گئی۔ لہٰذا اگر کسی کا مکان اعلیٰ درجے کا ہو جسے فروخت کر کے اپنے مناسب مکان حاصل کرنے کے بعد فطرے کے لیے رقم بچ سکتی ہے تو یہ لازم ہے کہ اگر کسی کے ذمہ سابقہ پہلے ہی فطرہ واجب ہو چکا تھا تو اب ادائیگی کے لیے مکان فروخت کرے، نہ کہ لباس، کیونکہ اس صورت میں یہ قرض کے حکم میں ہے۔ خادم کا احتیاج کا مطلب اپنے یا زیر کفالت افراد کی خدمت کے لیے احتیاج ہے، نہ کہ کھیتی باڑی میں کام کرنے یا جانوروں کی دیکھ ریکھ کا احتیاج۔ جو شخص فطرے کی کچھ مقدار ادا کر سکتا ہو اسے وہ ادا کرنا لازم ہے، یعنی جتنی بھی، اگر اتنا آدمی غریب ہے کہ وہ تھوڑی سی مقدار فطرہ ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑی سی مقدار میں بھی اپنا فطرہ ادا کرے تاکہ بقدر امکان واجب کی ادائیگی ہو سکے۔ جو شخص چند سا دے سکتا ہو تو پہلے اپنا فطرہ مقدم کرے، نہ کہ گھر والوں کو، کیونکہ مسلم شریف کے حدیث میں اپنی ذات سے ابتدا کا حکم موجود ہے کہ پہلے خود پر صدقہ کرو، پھر کچھ بچے تو اپنے اہل و عیال پر، مزید ہو تو دیگر رشتہ داروں پر، پھر بیوی کا فطرہ ادا کرے، کیونکہ اس کے اخراجات زیادہ تاکیدی ہیں کہ معاوضہ ہیں اور وقت گزر جانے سے ثابت نہیں ہوتا۔ پھر اپنے نابالغ بچے کا فطرہ ادا کرے کہ اس کا نان نفقہ نص اور اجماع سے ثابت ہے، پھر باپ دادا نانا وغیرہ، پھر ماں دادی نانی وغیرہ کا فطرہ، پھر بالغ اولاد کا جبکہ اپاہج یا پاگل ہو۔ نفقے میں ماں کو باپ پر مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ نفقہ احتیاج کے پیش نظر ہے اور ماں نسبتاً زیادہ محتاج ہے، اور فطرہ پاکی اور شرف کے لیے ہے جس کا باپ زیادہ مستحق ہے کیونکہ بیٹا اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کے شرف کی وجہ سے مشرف ہوتا ہے۔ اب فطرے کی مقدار کیا ہے؟ ایک شخص کی طرف سے 1 سا اناج ادا کرے جیسا کہ حدیث میں گزرا۔ حالیہ اوزان کے اعتبار سے اس کی تعین کی تفصیل یہ ہے کہ تقریباً ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو اناج نکالا جائے۔ فطرے کے جنس کیا ہے؟ ایسا اناج جس میں عشر واجب ہوتا ہے، جو صحیح اور بے عیب ہو، اور پنیر یا دودھ جن سے مکھن نکالا نہ گیا ہو۔ ایسا عیبدار اناج جس میں خوراک بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے فطرے میں نہ دے، اور جسے زیادہ دن رکھا نہ جا سکے اور اناج وغیرہ کو فطرے میں دینا سب سے افضل ہے، جیسے چاول وغیرہ۔ جس کا فطرہ ادا کیا جا رہا ہو اس کی بستی میں جو اناج سال بھر غالباً زیادہ اور عموماً استعمال ہوتا ہو اس سے ادا کرنا واجب ہے، یعنی بستی میں جو عام طور پر اناج استعمال کیا جاتا ہے وہی فطرے کے اندر نکالا جائے، جیسا کہ اشیاء کی قیمت علاقے کے سکوں میں ادا کی جاتی ہے اور اسی اناج کی طرف لوگوں کا زیادہ میلان بھی ہوگا، لہٰذا علاقوں کے اعتبار سے واجب جنس مختلف ہوگی۔ ادا کرنے والا اور جس کی جانب سے ادا کر رہا ہے دونوں الگ الگ مقام پر ہو تو جس کا فطرہ ادا کیا جا رہا ہے اس کی بستی کا اعتبار ہوگا اور وہیں کے فقراء کو دیا جائے گا۔ کسی جگہ مختلف اناج مستعمل ہو یعنی استعمال شدہ ہو اور کسی کو غلبہ نہ ہو تو اختیار ہے ان میں سے جو چاہے اناج ادا کرے، البتہ خوراک کی صلاحیت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا اناج دینا افضل ہے۔ ادنا اناج واجب ہو تو اس کی جگہ اعلیٰ دینا جائز ہے، یعنی اچھی کوالٹی کا اناج غربا کے اندر تقسیم کیا جائے کیونکہ اس میں خیر کی زیادتی ہے، اس کے برعکس جائز نہیں ہے۔
یعنی کسی جگہ پر آلہ چل رہا ہے اور کوئی ادنا اگر اناج دیتا ہے تو یہ دینا جائز نہیں ہے۔ ایک کی جانب سے واجب اناج اور دوسرے کی طرف سے اس سے آلہ نکالنا جائز ہے۔ ایک ہی ساتھ جدا جنس سے ادا نہیں کر سکتا، یعنی ایک ہی اناج دے، مختلف اناج نہ دے۔ اور اگر کوئی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو شعبے کے نزدیک قیمت اناج کے اندر نہیں، فطرے کے اندر نہیں دی جاتی ہے، لیکن آج کے اعتبار سے اگر کوئی فطرے کی قیمت ادا کرنا چاہے سکوں کے اعتبار سے اور روپیوں کے اعتبار سے تو وہ بھی قیمت ادا کر سکتا ہے، کیونکہ عام رواج کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور آج کل لوگ زیادہ تر قیمت کو فوقیت دیتے ہیں، مالیت کو زیادہ تر فوقیت دیتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی اس کی قیمت بھی ادا کرنا چاہے تو قیمت ادا کر سکتا ہے۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک صدقہ فطر کے اندر اناج کا دینا ہی زیادہ بہتر اور راجح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی